اللہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہے اور آقا علیہ السلام سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں. وہ اپنے بندگان مومنین سے جدا نہیں ہوتا، اپنے انبیاء و مرسلین سے جدا کیسے ہوگا؟ تو جب حضور کے اتنا قریب تھا تو وہ کون سی قربت تھی جس کے لیے حضور وہاں گئے؟ سوچنا ہوگا. یہاں جو ہر وقت قریب ہیں وہ اگر یہی قربت تھی، یہی قربت جو زمین پہ میسر ہے، تو یہ قربت لینے کے لیے کعبہ قوسین پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. کوئی اچھوتی قربت ہے تو رب یہاں سے وہاں لے گیا. کوئی نرالی قربت، اور ہم مجلسی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں. تو اللہ تو یہاں بھی اپنے ذاکروں کا، ذکر کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کا ہم نشین ہوتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کی ہم نشینی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رب جو یہاں ہم نشین ہے وہاں کون سی ہم نشینی لینے گئے؟ جو یہاں آقا کی سنتا اور دیکھتا ہے وہاں کون سی چیز سننے اور دیکھنے کے لیے گئے؟ جو یہاں قریب ہے وہاں کون سی قربت کے لیے گئے؟ اگر سمجھیں کہ اس کا معنی یہاں کی قربتوں سے الگ نہیں ہے تو پھر سفر معراج بیکار ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر جس نوعیت کی قربت معنوی، میں خاص بات کہہ رہا ہوں، قربت معنوی، معنن اللہ قریب ہے، جسمانی طور پہ تو نہیں ہے نا، جسم سے پاک ہے. قربت معنوی، معنوی ہم نشینی، معنوی اللہ کی ہم مجلسی، معنوی معیت، معنوی مدد، معنوی نصرت، یہ جو معنن اور روحانیتاً سب اللہ کی عنایات اس کے بندوں پر یہاں ہیں. اگر انہی عنایات کا معنی لینا ہے تو جبرائیل کو بھیج کے وہاں کون سی عنایات، وہاں کیا ضرورت کیا ہے؟ یہ ماننا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اگر قربت کے لیے گئے تو وہ قربت یہاں کی قربت سے کوئی جدا تھی، اس سے جدا تھی وہ قربت. اگر ہم نشینی کے لیے گئے تو وہ ہم نشینی اس دنیا کی ہم نشینی سے جدا تھی. اگر دیدار کے لیے گئے تو وہ اس دنیا کی قلبی رویت، دل کا جو دیدار کرنا، اس سے جدا تھا. اور اس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو وہ کلام تو ہر روز قرآن کی صورت میں یہاں بھی کرتا تھا، اس ہم کلامی سے جدا تھی. اگر یہاں اور وہاں کو ایک جیسا بنا دینا ہے تو معراج بے مقصد ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے. لہذا سب کچھ جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے